شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو مدرسے سے فارغ ہو کے آ جائے تو کیا وہ اہل ذکر میں سے شامل ہے؟ کیا اصل معیار علماء سے علم حاصل کر کے اجازت لینا ہے؟ شیخ اس سوال کا جواب دے دیں. اگر علم بالفرض تو ابھی جو علماء پہلے ہی آپ سے نے بھی حاصل شیخ کیا کفایت نے جائے بھی گا. پہلے ایک شخصیت کا شیخ جیسا کہ شیخ کفایت نے بھی ایک شخصیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہے اگرچہ وہ مدرسے سے نہیں فارغ ہے لیکن علماء سے علم حاصل کر کے وہ آج مدارس کے طلباء سے آگے ہے. وہ جس شخصیت کے بارے میں بات کریں ہم لوگ سب جانتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا اگر ایک شخص جو مدرسے سے فارغ ہو کے آ گیا تو کیا صرف مدرسے کی فراغت اس کو عالم بنا دے گی؟ سوال یہ. دیکھیے، مدرسے سے فارغ اگر ہے کوئی تو صرف مدرسے سے فارغ ہونا علم کے ہر مرحلے اور ہر مقام کو لازم نہیں ہے. ہاں، اس نے علم کا ایک مختصر، چھوٹا یا کم درجے کا، بڑے درجے کا، درمیانی درجے کا معیار ضرور طے کیا ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کی سند میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہ معیار جو ہے، یہ مرحلہ کس معیار میں طے کیا ہے. وہ جید میں طے کیا ہے، مقبول میں طے کیا ہے، جید جدہ میں طے کیا ہے، ممتاز میں طے کیا ہے، ایکسیلنٹ ہے، کیا ہے، وہ درجہ بندی کی جاتی ہے. پھر جب وہ میدان عمل میں آتا ہے تو علماء کی تصدیقات جو ہے، چاہے وہ مفہوم کے لحاظ سے، چاہے زبان کے لحاظ سے، کبھی خاموشی کے لحاظ سے، کئی لحاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو پڑھ کے آتا ہے تو فوراً کوئی اس کو مفتی، عالم، علامہ سمجھ لیتا ہے یا اسے بیٹھا دیتا ہے. اس کو علماء دیکھتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو مقام ملتا ہے. ہر فارغ ہونے والے کو ایسا ہے ہی نہیں کہ اہل ذکر والا مقام مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی کوئی غیر عالم ہے، مدرسے میں نہیں پڑھا ہے. ابھی شیخ کفایت نے بتایا تھا کہ شخصیت کی بات نہیں، ایک جنرل بات بتائی تھی ابھی اسی اسٹریم میں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ باضابطہ آپ کسی عالم سے پڑھ رہے تھے، آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہے اور قرآن کے بہت اچھے عالم ہیں، تو ان کا پورا علم آپ نے ان سے سیکھا. پھر کوئی دوسرے ہیں ان سے حدیث کا علم سیکھا، پھر کوئی تیسرے ہیں ان سے کوئی تیسرا علم سیکھا، اور بڑھیا اچھی طرح پورے پابندی سے سیکھا، اور آپ مدرسے میں نہیں گئے تو آپ عالم ہو گئے. وہ مفسر آپ کو سند جاری کر دیں اور لکھ کے دے دیں کہ ہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ اس معیار کا انہوں نے سیکھا، اور جو حدیث والا ہے وہ جاری کر دے گا تو اس کو بھی مانا جائے گا، اس کو بھی عالم کے درجے میں رکھا جائے گا. لیکن بہرحال سسٹم سے رہے گا تبھی اس کو عالم اور اہل ذکر مانا جائے گا. اور جیسے کہ کوئی ایسا ایک بہانہ مار کر کے علماء کی فہرست میں آنا چاہے اور آ کر کے فتنہ پیدا کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. جی جی، مطلب میں خلاصہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اصل چیز علماء سے علم حاصل کر کے علماء کی اجازت ہے کہ علماء گواہی دینا چاہیے کہ ہاں بندے نے پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، اب اس قابل بھی ہو چکا ہے. اصل چیز یہی ہے. بالکل بالکل بالکل.